ہمارا ڈیلی لیسن 5 آیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک مختصر تفسیر اور لفظی اردو ترجمہ سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک یہی لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت کوئی فائدہ نہ دیا، تجارتهم ان کی تجارت نے، وما كانوا اور نہ تھے وہ، مہتدین وہ ہدایت پانے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ معزز سامعین، یہ بڑا پیارا انداز بیان ہے۔ ان کے سامنے دونوں آپشنز تھے۔ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، اسے اس کی بھاری قیمت دینا پڑی، اسے تکلیفیں اٹھانی پڑیں، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینا پڑیں۔ اس نے یہ سب کچھ منظور کیا اور ہدایت لے لی، جبکہ ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچا لیا، لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ ربح یربح کے معنی ہے تجارت وغیرہ میں نفع اٹھانا، جو ایک صحیح اور جائز نفع ہے، جبکہ واو مادہ سے ربا یربو کے معنی بھی مال میں اضافہ اور بڑھوتی کے ہی ہیں، لیکن وہ حرام ہے۔ تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ رابحہ ہے، جو جائز نفع ہے، اور اپنا مال کسی کو قرض دے کر اس سے سود وصول کرنا ربا ہے، جو حرام ہے۔ اب یہاں دو بڑی پیاری اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی مثال کفار کے بارے میں ہے اور دوسری مثال منافقین کے بارے میں ہے، جو اب اگلی ہم آیت پڑھیں گے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم ان کی مثال، کمثلی جیسے مثال ہے، الذی اس شخص کی، استوقد جس نے بھڑکائی، نارن آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہبا چھین لی، اللہ نے، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک شب تاریک کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نو قندیل۔
اندھیری شب ہے، قافلہ بھٹک رہا ہے، کچھ لوگ بڑی ہمت کر کے اندھیرے میں بھی ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں، لیکن عین اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی بینائی چھین لی جاتی ہے۔ پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ خارج میں روشنی نہیں تھی، اب بھی وہ اندھیرے ہی میں رہ گئے کہ خارج میں تو روشنی آ گئی مگر ان کے اندر کی روشنی گل ہو گئی، ان کی بصارت چھین لی گئی۔ یہ مثال ہے ان کفار کی جو اسلام کی روشنی پھیلنے کے باوجود اس سے محروم رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی، کوئی حقیقت واضح نہیں تھی، قافلہ انسانیت اندھیری شب میں بھٹک رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آگ روشن کر دی، اس طرح ہدایت واضح ہو گئی، لیکن کچھ ضد، تعصب، تکبر، حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بنائی جو تھی وہ زائل ہو گئی، چنانچہ وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں، جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہی اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے متقین کے نام سے ہوا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم سو وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اصم بہرے کو کہتے ہیں، سمن اس کی جمع ہے، اب کا منہ گونگے کو کہتے ہیں، بکمن اس کی جمع ہے، اعمیٰ اندھے کو کہتے ہیں، عمیٌ اس کی جمع ہے۔ فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط، سب کے سب ابھی زندہ تھے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں۔ یہ سب تو غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے جو سن 2 ہجری میں ہوا تھا، تو یہ لوگ اس مثال کا مصداق کامل تھے۔ آگے اب اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کا صیبن یا جیسے بارش ہو، من السمائی آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے، مطلب شک کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے
جب یہ روشنی ان منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء وہ چمکی، لہم ان پر، مشوا چل پڑے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہوئے، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا، لذہب چھین لیتا، بسمعہم ان کی سنوائی، وابصارہم اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر علی پر، کلی ہر شیء چیز، قدیر قادر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی جب بھی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ بارش کو قرآن مجید ماء مبارکن قرار دیتا ہے، اور یہ خود کتاب مبارکن ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکیں ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں اور آزمائشیں ہیں۔ چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ بریتھنگ سپیس ملی تو مسلمانوں کے شانہ بشانہ تھوڑا سا چل لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب وہ دیکھتے کہ حالات کچھ پرسکون ہیں، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے، تو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے، لیکن جیسے ہی کوئی آزمائش آتی تو ٹھٹک کر کھڑے رہ جاتے۔ لیکن اللہ کا قانون یہی ہے کہ وہ فوری گرفت نہیں کرتا، اس نے انسان کو ارادے اور عمل کی آزادی دی ہے۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روش کو تمہارے لیے آسان کر دے گا، اور اگر تم نے اپنے تعصب یا تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا تو اللہ اسی کو تمہارے لیے کھول دے گا، اور اگر تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لا الہ الا ولا الہ الا، تو لٹکتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً حق پر نہیں لائے گا اور نہ ہی کسی کو جبراً باطل کی راہ پر لے کر جائے گا۔ اس لیے اگر جبر کا معاملہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ پھر تو جزا و سزا کا تصور غیر منطقی اور غیر معقول ٹھہرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی 2 رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ اس میں انسانی شخصیتوں کی 3 گروہوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، اور طویل عام ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی، اگر وہ واقعتاً کل کی کل حق کی دعوت ہو اور اس میں انقلابی رنگ ہو کہ باطل سے پنجہ آزمائی کر کے اسے نیچا دکھانا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے، تو یہ 3 قسم کے افراد لازماً وجود میں آئیں گے۔ ان کو پہچاننا اور ان کے کردار کے پیچھے جو اصل پس منظر ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عملی زندگی اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔